الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات اساتذہ اور عزیز طلبہ، امتحانات اور آزمائشیں زندگی کا لازمہ ہے۔ انسان جب بچپن میں پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے اس کو آزمائشوں سے دوچار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی موت اور حیات کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی صحت اور مرض کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی چلنے پھرنے میں گرنے اور کھڑے ہونے کی آزمائش ہوتی ہے۔ پوری زندگی بچپن سے ہی مقابلے پر ٹکی ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ اس مقابلے میں انسان کو کھڑا رکھتا ہے، یہ بھی اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ جو لوگ مقابلے میں کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا کرم ہے۔ تو طلباء کی زندگی بچپن سے شروع ہوتی ہے، پھر مدرسے کا ماحول آتا ہے، پڑھنے کی زندگی آتی ہے۔ اس میں بھی تعلیمی زندگی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر انسان کوشش کرے کہ ہم اپنے ساتھیوں میں ایک ممتاز مقام حاصل کریں۔ امتیاز حاصل کرنا اور علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ جب تک جذبہ نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک انسان آگے نہیں بڑھتا۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا نا اس وقت تک کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور جو لوگ علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ کامیاب ہیں، اور جو لوگ دوسری چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ناکام ہیں۔ دنیا کو ابھی سب سے زیادہ ضرورت علم کی ہے اور علماء کی ہے۔ ایک اخبار میں کچھ دنوں پہلے کسی غیر مسلم کا ایک نفرت انگیز بیان پڑھنے کو ملا۔ وہ نفرت پھیلا رہا تھا کہ ان مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، ملک کو ملا کی نہیں بلکہ ڈاکٹر انجینئر کی ضرورت ہے۔ یہ اس کی ہیڈنگ میں نے دیکھی۔ یہ نفرت کی بات ہے، لیکن غور کرو، حقیقت میں اگر غور کرو تو حقیقت یہ ہے کہ جس قدر ضرورت اس ملک کو علماء کی ہے اور مولانا لوگوں کی ہے اتنی ضرورت ڈاکٹروں انجینئروں کی بھی نہیں ہے۔ ان کی ضرورت بھی ہے، انکار نہیں، لیکن ڈاکٹر کی ضرورت کب ہے؟ جب انسان بیمار ہوگا۔ اگر کوئی بیمار نہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر اصول صحت پر جو شریعت نے تعلیمات دی ہیں اگر انسان عمل کرے تو کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ مطلب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوئے گا ہی، لیکن ایک ظاہری اسباب کے طور پر کم بیمار ہوں گے لوگ۔ اور کم بیماری اگر ہو تو ڈاکٹر کیا بزنس چلے گا؟ اس کی تجارت چلے گی؟ کوئی ہاسپٹل کھولے گا؟ مریض کم آتے ہوں اگر مہینے میں، کبھی ہاسپٹل قائم نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ڈاکٹر آ گیا مدینہ پاک میں، اور خدمت کے ارادے سے آیا، کسی نے بھیجا تھا اسے کہ جاؤ وہاں جو مسلمان ہیں ان کے علاج کا کام کرو گے، خدمت کرو۔ 1 مہینہ رہا، 1 مہینہ میں ایک پیشنٹ بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہاں تو کوئی بیماری نہیں پڑتا۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ مسلمان ایک معدے میں کھاتا ہے اور کافر 7 معدے میں کھاتا ہے۔ تو یہ لوگ ایک ہی معدے کے بقدر کھاتے ہیں اور ابھی کھانے کی خواہش باقی رہتی ہے، اسے خالی چھوڑتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے۔ تو جب انسان پیٹ کو خالی کر کے رکھے گا اس کو کبھی بیماری پیدا نہیں ہوگی۔ جو طالب علم یا جو بھی انسان بھر پیٹ کوچ لیتا ہے، ٹھوس لیتا ہے، وہی بیمار پڑتا ہے۔ یا ہمارے پاس جو اسباب، کھانے پینے کے اسباب کی اتنی فراوانی ہے کہ تھوڑا سا یہ، تھوڑا سا یہ، تھوڑا سا یہ، کھاتے کھاتے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 1 مہینے تک کوئی پیشنٹ نہیں آیا، کوئی بیمار پڑا ہی نہیں۔
تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ بیچارہ واپس چلا گیا کہ یہاں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی سوسائٹی دنیا میں ایسا آسمان نے دیکھا ہے کہ اگر وہ سوسائٹی اسلامی اصولوں پر چلے جو اصول طب ہے، اصول صحت ہے، تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی ضرورت اگر ہے بھی تو بیمار پڑنے کے بعد ہے، اتنی ضرورت نہیں ہے۔ انجینئر کی ضرورت کب ہے؟ جب مکان بنانا ہو۔ مکان زندگی میں کئی بار بناتا ہے آدمی؟ ہر آدمی زندگی میں مکان کتنی بار بنائے گا؟ ایک بار بنائے گا اپنے لیے، پھر بال بچوں کا مرحلہ آئے گا وہ بنائے گا۔ تو زندگی میں ایک بار آپ کو انجینئر کی ضرورت پڑے گی۔ یا اور بھی جو سائنٹسٹ وغیرہ ہیں وہ بھی ترقیاتی کاموں میں حصہ لیتے، ان کی ضرورت بھی حسب ذوق، پیسہ ہے، سائنسی کام کرنا ہے تو ضرورت ہے، نہیں بھی کریں گے تب بھی کام چل جائے گا۔ لیکن علم دین زندگی کے سارے نظام کو بتاتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، صبح کیسے کرنی ہے، شام کیسے کرنی ہے، دوپہر کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ کھانا حلال کیسے ہوگا، حرام کیسے ہوگا، کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہوگا، سونے کا طریقہ کیا ہے، میاں بیوی سے ملنے کا طریقہ کیا ہے، بال بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور خدمت خلق کیسے کرنا ہے، دنیا کا نظام کیسے چلانا، یہ سارا سسٹم تو علم دین سے حاصل ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ملا کی ضرورت جتنی زیادہ ہے اتنی ضرورت ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جن لوگوں نے علم دین حاصل کیا، وہ لوگ سارا کام سنبھال لیے حضور کے بعد۔ کوئی علم نہیں پڑھا تھا انہوں نے، صرف علم دین پڑھا تھا، قرآن و حدیث کو پڑھا تھا، لیکن جب ضرورت پڑی تو وہی حضرت عمر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حدیث اور قرآن پڑھا تھا، پورے ملک کو انہوں نے سنبھال لیا، اور ایسے ایسے کام کیے، سروے کا کام اور وظائف کا کام اور اسکالرشپ کا کام اور یہ گنتی جو ہوتی ہے انسانوں کی گنتی، مردم شماری کا کام اور مسافر خانے بنوانے کا کام اور تنخواہوں کا کام، ایسا سسٹم سے کیا کہ آج تک لوگ اسی کی نقالی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو علم دین پڑھا ہوا انسان کا اسلام کا جو نظام ہے، اس سے جو انسان واقف ہوگا، اس سے ہر کام جب ضرورت پڑے گی وہ سمجھنی چاہیے۔ اگر ایک گھر میں چند بھائی ہوں، سارے بھائی اسکول میں پڑھتے ہوں اور ایک بھائی مدرسے میں پڑھتا ہو، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بچے سب بھی سمجھنے لگتے ہیں نا کہ ہمارا فلانا بھائی انجینئرنگ کر رہا، ڈاکٹری کر رہا، اور ہم تو مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ حقیر مت جانو اپنے علم کو۔ میں نے بتایا کہ ان علوم کی ضرورت کبھی کبھی پڑے گی، اور تمہارے علم کی ضرورت ہر وقت پڑے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، دو بھائی تھے، ایک دنیا کماتا تھا، پیسہ کماتا تھا، بزنس کرتا تھا، اور دوسرا بھائی پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا تھا، کچھ کماتا وماتا نہیں تھا۔ کمانے والے بھائی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی کماتا نہیں، میں تنہا کماتا ہوں، یہ کماتا ہی نہیں ہے، ناکارہ، خالی پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے، علم اور تعلیم و تعلم میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پتہ کہ تمہیں اللہ جو رزق دے رہا اسی کی برکت سے دیتا ہوگا، تمہیں رزق جو مل رہی ہے اس طالب علم کی برکت سے، وہ مولانا صاحب کی برکت سے رزق مل رہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں، کسی خاندان میں چند بچے پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں، اور وہ خاندان ترقی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں، تو اس نوازنے میں بھی اس طالب علم، اس عالم دین کی برکت شامل ہے۔ اس کو حقیر نہیں جاننا، اس میدان میں مسابقت کرنا یہ ہر وقت کی ضرورت ہے۔ باقی سارے علوم کی ضرورت کبھی کبھی ہے، اس علم کی ضرورت ہر وقت ہے۔ تمہیں اس علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو جتنا بڑھے گا، جو جتنا آگے بڑھے گا، اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ یہ اس علم کو بچا کر چلنا ہے قیامت تک۔ اگر اس علم کی کمی ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور ہوگا کہ مسجد میں امام نہیں ملے گا۔ اگر آج کے لوگ جس طرح ائمہ اور علماء اور مؤذنوں کی مسجدوں میں ناقدری کرتے ہیں اور ان کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں جائے گا مسجد کا ملا،
استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جب مسجد میں کوئی امام نہیں ملے گا، وہ کہے گا آپ نماز پڑھائیے، وہ کہے گا آپ پڑھائیے، ہم سے نہیں ہوگا، آپ پڑھائیے۔ نماز امام نہیں ملے گا۔ یہ امام جو مسجدوں میں آج جو اماموں کی فراوانی اور اذان دینے والوں کی فراوانی اور گاؤں گاؤں اور گوشہ گوشہ میں جو علماء اور حفاظ اور طلبہ کی کثرت نظر آتی ہے، یہ انہی مدرسوں کی فیض ہے۔ یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری ہے سمجھو کہ دنیا قائم رہے گی۔ یہ سلسلہ ختم ہوگا ڈیڈ۔ دیکھ تو جس نالے میں اور جس ندی میں پانی کا آنا چالو رہتا وہ ندی زندہ رہتی ہے، اور جس ندی اور نالے میں پانی کا آنا بند ہو جاتا وہ ندی مر جاتی ہے، ڈیڈ ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اگر اس دنیا کو قائم رہنا ہے، اس نظام عالم کو قائم رہنا ہے، تو علماء کی کثرت معاشرے میں ہونی چاہیے، حفاظ کی کثرت مسلمانوں میں ہونی چاہیے، مسلمانوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے رزق میں بھی برکت ہے، ہمارے گھروں میں بھی برکت ہے، اور نظام عالم بھی انہی کے ذریعے سے قائم ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ علماء اور حفاظ نے اپنا راستہ بدل دیا، اور جیسے آپ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یہ علماء اور حفاظ بھی ان مدرسوں کو چھوڑ کر دنیا داری میں لگ گئے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو صرف آپ کی قیامت نہیں آئی، اس دنیا کی قیامت بھی آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ دین اور علم دین یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو یعنی امتیاز حاصل کرنا ہے کہ ہم سب سے زیادہ امتیازی نمبر حاصل کریں اور محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے۔ اس مقابلے کی دنیا میں ہم سب کو امتیاز کے ساتھ دنیا میں رہنے کا موقع عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔